ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 14 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی۔ چونکہ عرب میں صدیوں سے کفر و شرک کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہر شخص اس میں مبتلا تھا، اس لیے کھلم کھلا پیغام حق پہنچانا ایک مشکل کام تھا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی ہمدرد اور غمگسار زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، تجارت کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی آمنا و صدقنا بول اٹھے اور ایمان لے آئے۔ لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ خادموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چاروں حضرات پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات کا ایمان لانا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے بخوبی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ یقین آئے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے گوشے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا۔ وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ ترمذی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قرض کی ادائیگی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا کر کے حرام سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ ترمذی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خزانچی کا بخوشی صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، جبکہ اسے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ خوش دلی سے پورا صدقہ اس شخص کو دے دے جس کو دینے کا حکم ملا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، 2 صدقہ کرنے والوں سے مراد ایک خزانچی دوسرا مالک ہے جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر خزانچی امانت داری کے ساتھ مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے صدقہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پہلوؤں
اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال اور اولاد دنیا کے لیے زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کے کپڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم۔ رمضان المبارک کے مسائل جاننے کے لیے ہمارا چینل اسلام مبارک ہو میں جائیں اور پلے لسٹ میں جا کر رمضان کے مسائل پر کلک کریں، آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔